پاکستان پیپلز پارٹی ڈچ کروا گئی آپ کو، یا آپ سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو راضی کر لیں گے آپ، یا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو گین بھی کر سکتی ہے ساری گیم کے اندر؟ دیکھیں، تمام سیاسی جماعتوں کا چودھری صاحب اپنا اپنا ایک نظریہ اور ایک سوچ اور جدوجہد کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے سب سے پہلے یہ مارچ جو ہے ہم نے اکیلا شروع کیا تھا، اور اس لیے کہ ہم نے کہ جمہوری یعنی ایک مذہبی جماعت کے ہونے کے باوجود اس وقت پورے پاکستان کے عوام یہ سمجھ گئے کہ جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد اس حکومت میں ہم نے کی۔ لیکن سر اب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہ تو آپ میرے محترم بھائی سے سوال کرو کہ یہ رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن ہمارا اور ان 8 جماعتوں کا یونانیمس یہ کوشش ہے کہ پی ڈی ایم کا اتفاق رہے اور اتفاق رائے سے فیصلے ہو۔ جمہوریت میں یہ ضروری ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلے ہو، اور اتفاق رائے کے فیصلے دوسرے کو مان۔ لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا بطور سربراہ پی ڈی ایم کے سربراہ ناکام ہو گئے؟ پھر نہیں، ناکام تو ہم نہیں ہوئے۔ ہمارا ایک مشن ہے، ایک جدوجہد ہے، ملک میں جمہوری قوتوں کو یکجا کرنا اور جمہوریت کی پروان چڑھانے کے لیے جدوجہد۔ اب سوال یہ ہے حاجی صاحب کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو پی ڈی ایم پھر بھی استعفے دے گی؟ اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی تو استعفیٰ دے گی، اور پیپلز پارٹی اگر نہیں دے گی تو ان کو نکال دیں گے؟ تو انہوں نے تو ابھی وقت مانگا ہے نا۔ نہیں، وہ وقت تو مولانا دیا ان کو۔ بیسیکلی اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا موقف کلیئر کر دیا، یہ مولانا نے ایک راستہ دیا پیپلز پارٹی کو۔ تو راستہ دینا اچھی بات ہے نا۔ جس طرح میرا بھائی کہتا ہے عباسی صاحب گزشتہ 3.25 سالوں سے کہ پچھلی حکومت نے کی اور پچھلی حکومت نے کی، اور اپنا ان کو پتہ نہیں ہے کہ 300% مہنگائی کر کے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ کب تک آپ یہ کہیں گے عباسی صاحب؟ ان کو کہہ رہے اب وہ مت کرے، یہ مت کہے بھائی صاحب، آپ وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہے، ایسے نہیں۔ لیکن اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، عوام کی صورتحال ہے، ہم یہ چھوڑے پی ڈی ایم کی صورتحال کرنے کے، پی ڈی ایم کی صورتحال ٹھیک ہے، لیکن ہم ریاست سے اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جمہوری جدوجہد، یہ ملک جمہوری جدوجہد کے تحت آزاد ہوا اور یہ بنا۔ اگر اس پہ اس طرح قدغنیں لگے گی تو یہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا سر۔ پیپلز پارٹی کا موقف پھر آپ کا موقف ایک ہوا نا۔ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جمہوری سٹرگل کریں، وہ یہ کہتے ہیں ایوان کے اندر بیٹھ کے سٹرگل کریں، ہم کوئی مجاہدین نہیں ہے جو پہاڑوں پہ جا کے لڑیں گے، ہم تو پارلیمانی مجاہد ہیں، ہم تو اندر بیٹھ کے لڑیں گے۔ ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ یعنی مذہبی جماعتوں میں واحد جمعیت علماء اسلام ہے کہ ووٹ کی سیاست کرتی ہے۔ تو پھر باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ پھر ووٹ کی سیاست ایوان کے اندر بیٹھ کے کریں۔ باہر نکلنے بھی ان بڑوں کا جو 8 جماعتیں جو ہمارے لیڈران ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ باہر نکلنے میں جمہوری جدوجہد کو فائدہ پہنچتے تو باہر نکلیں گے۔ کوڑی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ سر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے پی ڈی ایم کمزور ہوگی، غیر مؤثر ہوگی، گورنمنٹ تو مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، مولانا بہت زیادہ اداس اور پریشان ہے، نون لیگ جو ہے نا وہ بھی ان کے بھی دل ٹوٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کی باتیں میں نے سنی اور اپنے کولیگز کی باتیں بھی سنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم بنائی کس نے تھی؟ بلاول صاحب لاہور گئے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، کچھ دن ان کو رہنا پڑا، میٹنگ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ علیل تھے، اور پھر جب وہاں پر اے پی سی کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں چیئرمین بلاول کی سربراہی میں، تو وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی۔ جس پارٹی نے اس چیز کی بنیاد رکھی وہ کبھی چاہے گی، گین بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا نا سر اس میں، جس پارٹی نے اس کی بنیاد رکھی وہ کبھی چاہے گی کہ وہ پی ڈی ایم سر گین ہو گیا نا جی۔ گین پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، گینز پی ڈی ایم نے کیا۔ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب آ گئے تھے، دیکھیں وہ چیئرمین بھی بن جائیں، پی ڈی ایم کو دیکھو، پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کو، پارٹی نے گین کیا، پی ڈی ایم نے ہی یوسف رضا گیلانی کا نام دیا تھا، حالانکہ میجورٹی پارٹی پی ایم ایل این تھی، وہ بھی اگر لڑنا چاہتے ہم نے کہا اگر آپ لڑنا چاہتے آپ لڑیں، ہم نے گین کیا۔ یوسف گیلانی صاحب اس لیے چیئرمین ہے کہ دن دہاڑے 21 کروڑ عوام کے سامنے آپ نے ڈاکہ ڈالا 7 ووٹوں کا، کہتے ہیں کہ ووٹ تمہارے ہیں لیکن میں دے نہیں رہا ہوں تمہیں۔ اب وہ تو مطلب ہے کہ آپ نے ڈاکہ ڈالا اور سب نے دیکھا کہ ڈاکہ ڈالا ہے،
مطلب وہ کہ اب اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے پارلیمنٹ بلڈنگ کو سیل کر دیا ہے اور آج تک ہمیں وہ ریکارڈ نہیں دے رہے ہیں. کل ہوپ فلی وہ کھلے گا, پارلیمنٹ کا آفس کھلے گا اور ہمیں وہ ریکارڈ ملے گا تاکہ ہم عدالت میں جائیں. وہ ٹھیک ہے سر, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جا سکتے. لیکن دیکھیں نا, تو میں عباسی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں 7 ووٹ چلے آپ کے ہو گئے نا سر, وہ تو ظاہر کورٹ میں جا کے ثابت کریں گے آپ, اگر عدالت نے قبول کر لی آپ کی درخواست اور اس کے بعد آپ کیسے نہیں. آپ عباسی صاحب یہ بتائیں کہ جب یہ باقی جو ان کے مولانا غفور حیدی صاحب کے ووٹ تھے وہ کدھر گئے سر؟ اس پہ بھی آتا ہوں. اب عباسی صاحب بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو ڈی ایم اے فیبینہ مرزا صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ اسپیکر تھی, ان کے فیصلے کو جب انہوں نے گیلانی صاحب کے حق میں فیصلہ کیا تھا کس طرح کورٹ نے اٹھا کے پھینک دیا تھا؟ اس وقت سپریم کورٹ تھی نا, تو وہ کیسے وہ جائز ہے؟ پھر جب ریفارمز ہماری 1819 امنڈمنٹ ہوئی تھی جوڈیشری کے حوالے سے, اس وقت چودھری افتخار صاحب نے کیا کیا تھا؟ وہ تو پارلیمنٹ کی کارروائی. ٹھیک ہے سر, یہ ویسے میرا خیال ہے آپ بالکل میں سمجھتا ہوں, لیکن اب سوال پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل مولانا کے ووٹ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں کل ایک کمیٹی بننی چاہیے تھی کہ یہ ووٹ کیوں جو ہے مولانا صاحب کو مطلب ہے کہ کم ملے ہیں, کون مطلب ہے کون گئے, کون سی پارٹی کی, اس میں کمیٹی بننی چاہیے تھی. استعفوں کی بات صرف ایجنڈے میں تھے, استعفے تھے, استعفوں کا یہ تو ایجنڈے میں دیکھیں ڈال دیتے ہیں سر. نہیں ایجنڈا میں استعفے نہیں تھے. میرٹ میں جب پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے جب ہوسٹ کیا تھا اس میں صرف لانگ مارچ کی بات تھی, استعفوں کی بات نہیں تھی. استعفوں کی بات کل اچانک آئی ہے. ہم بھرپور تیاری میں ہیں, پیپلز پارٹی آج بھی تیار ہے 26 تاریخ کو اعلان کریں لانگ مارچ کا. پیپلز پارٹی بالکل لانگ مارچ کے لیے فلی طور پر تیار ہے. ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے, ہماری پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں. نہیں, ہم نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے سی سی میں اپنی, جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, دھرنا دیں گے, پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ استعفے جمع کریں, ہم سی سی کے پاس یہ بات جو ہم دوبارہ سی سی اور اس کے بعد مولانا, ان تینوں نے جو ایک 1 to 1 جو گفتگو کی تینوں نے, اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا. کوئی گفتگو بالکل کلیئر کہہ دیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سی سی فیصلہ کرے گی, ہماری پارٹی کا فورم ہے. دیکھیں ان کی اپنی پارٹی ہے مجلس. ویسے سی سی میں کون لوگ ہیں سر؟ سی سی میں پارٹی کے سینئر لوگ ہیں. سارے سینئر لوگ تو اس میٹنگ میں نہیں, اس میں 3-4 لوگ گئے تھے. اس پہ میں بھی سی سی کا ممبر ہوں, اعتزال حسین صاحب ممبر ہیں, باقی سینئر لوگ ممبر ہیں. وہ آئیں گے اپنا رائے دیں گے. ہم نے جب سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کہا بائیکاٹ کریں, ہم نے اپنے ماہر قانون کو بلایا, ہمارے 3-4 انہوں نے کہا اگر آپ بائیکاٹ بھی کریں آپ کا خیال ہے کہ یہ جو استعفوں کی بات ہے وہ مولانا نے غلطی کی, پھر مولانا باقی نوجوانوں کو نہیں کرنی چاہیے. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے غلطی. دیکھیں, ہم نے کنونس کیا پی ڈی ایم کے پارٹیوں کو کہ ہم نے الیکشن لڑنے ہیں, ضمنی لڑے, میجورٹی پیپلز اپوزیشن جماعتیں جیتی. سینٹ میں دیکھیں ہم نے عدم اعتماد کر دیا وزیر اعظم کے اوپر, چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہم جیت گئے. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ود ان دی پارلیمنٹ اور صرف پارلیمنٹ ہمیں تحریک کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں پنجاب میں فیڈرل میں عدم اعتماد کی طرف آخری اختیار ہم کہتے ہیں کہ استعفے ہونے چاہیے جب بالکل سب کچھ ختم ہو جائے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں, جو کل اس کی بات ہو رہی ہے اپنا پی ڈی ایم کی میٹنگ کی, اس میں زرداری صاحب نے یہ بھی کہا جو کہ آپ میڈیا نہیں کور کر رہے کہ مریم نواز صرف نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ بیٹی ہے, میری بیٹیوں کی طرح. اگر وہ جیل جائیں گی تو میں بھی ساتھ جاؤں گا اور ہم سب کو جیل بھر تحریک کرنا چاہیے. نہیں, شروع میں کہا تھا اور آپ نے کسی نے کوٹ نہیں کیا, اس کو کوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پہلے بھی جیل کاٹے اور ہم جیلوں سے نکلے, ہم سب کو پھر جیل بھر تحریک کرنی چاہیے. اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا نا میاں نواز صاحب کو آنا چاہیے اور ساتھ ڈاکٹر صاحب کو, ہم نے کہا ہم سب کو جانا چاہیے جیل میں. مریم بی بی کے ساتھ 16 تاریخ کو یاد آیا سر, جبکہ پی ڈی ایم 6 مہینے پہلے بنی. نہیں, اور 16 تاریخ کی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ ابھی ہوا ہے, نیب نے ابھی مریم نواز شریف کو بلایا ہے, اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے, کیونکہ پرسوں جب ان کا وہ ہوا تھا اور اب دوبارہ بلایا, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں, اسے نہیں کہتا. آج صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک لینی ہے میں نے. سوال بڑا سیدھا ہے کہ استعفے دینے سے کیا ہو جائے گا جی, اگر مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.